اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، انسانی زندگی اثرات لیتی ہے، اچھے اثر بھی ہوتے ہیں، برے اثر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نیکی دل کو سکون دیتی ہے، گناہ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے، حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفا توبہ میں ہوتی ہے، اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے، پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی۔ ہر انسان اچھی، ٹھنڈی، خوبصورت، سکھ والی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عامل صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے، وہ والی زندگی اسے دیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے اندر آزمائش ہوگی۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر، کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا،
तंबीह करता है अल्लाह, बंदा मुतनब्बे हो जाता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। एक होता है मोहलत देना, और एक तीसरा होता है अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। थोड़ा सा समझिएगा, इंसान पर कोई आजमाइश आई, फौरन उसकी छठी इसने कहा कि वो फलां जगह गलती की थी तब ऐसा हुआ है। होता है ना कई दफा, आवाज आती है ना अंदर से, चले बोल दे, कुछ नहीं होता आपको, अल्लाह जानता है यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। और हमारी तो वीडियो भी नहीं घूमती, यानी खबर भी नहीं होती किसने हाँ कर दी किसने ना कर दी। आप बगैर टेंशन के बातचीत करें, आज कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। आती है अंदर से आवाज़। मैं आपसे इसलिए इन चीज़ों की तस्दीक कराता हूँ कि बाकियों को भी आती है कि नहीं, इसलिए तस्दीक। कभी कोई किसी जगह इंसान परेशान होता है तो महसूस करता है कि वहाँ मुझसे होता है ना जी, जिसको ये नसीब हो जाए बड़ा खुश नसीब आदमी है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं अगर तुझे दुनिया में सज़ा मिल गई तो तू बच गया है, समझ, फिर अल्लाह करम करेगा, आखिरत में सज़ा नहीं देगा। और ये याद रख ले, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह फरमाता है दुनिया में तुझे जो भी तकलीफ पहुंचती है वो तेरे हाथों के करतूतों की वजह से पहुंचती है। व याफू अन कसीर, फरमाया कसीर गुनाह तो मैं वैसे ही माफ कर देता हूँ। ये जो तेरी जिंदगी में दुख है ना, ये भी मेरी कलील सजाएं हैं। ये कसीर पर सजा, ये कलील है, कलील, ये जो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ है। इंसान को सजा मिलती। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह घोड़े पे बैठे थे, घोड़ा शरारत करने लग गया, उछलने लग गया, कूदने लग गया। तो हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ नीचे उतरे, एक कोने में जाके नमाज की नीयत बांध ली, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर देर तक इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, रोते रहे, दुआ करते रहे। वापस आए, खादिम अर्ज करने लगे हुजूर समझ नहीं आई, घोड़े ने थोड़ी सी शरारत की, वो बिदका है, आपने उसको छोड़ा है और छोड़ करके आप नमाज में लग गए। तो हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाने लगे जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो जो चीज़ें उसकी फरमा बरदार होती हैं वो उसकी नाफरमानी करने लग जाती है। तो मुझे महसूस हुआ था कि मैंने कहीं अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए ऐसा हुआ है कि मेरे घोड़े ने मेरी, तो मैं तौबा करने लगा हूँ। और अब देखता हूँ बैठ के भला क्या होता है। मैंने सच्ची तौबा, हालांकि मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ बोला, पर खरी और सच्ची तौबा की। दोबारा घोड़े पे बैठे तो घोड़ा बिल्कुल सही होकर साथ चलने लग गया। मेरे भाई, जब ये तंबीह है अल्लाह की तरफ से, ये मुतनब्बे किया जाता है कि तू बाद आ जा। बहुत सारी जगहों पे इंसान को वक्ती तौर पर अगर सजा मिल जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, बात मजबूत कर दूँ, वाक़या सुनाया है ना, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये वाक़या है। तो मैं एक हदीस पाक इमाम बहकी की लिखी हुई अर्ज करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आए और उनका सर फटा हुआ था, खून बह रहा था। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर एक औरत जा रही थी, मेरी नजर पड़ी, अभी नजर पड़ी है कि मेरे आगे सुतून आ गया तो मेरे सर पे लग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए खुशखबरी है, अगर दुनिया में तेरी गलती की तुझे सजा मिली है तो फिर रब तुझे कयामत में सजा नहीं देगा। फिर अल्लाह कयामत में सजा, बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी यहाँ भी सजा मिलेगी और वहाँ भी मिलेगी। लेकिन मेरे भाई, पहली बात यह है कि अल्लाह ताला उस गलती की यही सजा दे ले और दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी माफ़ी अता फरमाए, वहाँ भी माफ़ी अता फरमाए, अल्लाह दरगुजर ही फरमाए। लेकिन मेरे भाई, एक तो ये सजा, एक सजा ये होती है कि इंसान जब गुनाह करने लगता है तो अल्लाह नेमतों के दरवाजे खोलता है, मोहलत देता है। 500 साल तक फिरौन को मोहलत दी। कितने? यहाँ जो 5 साल हुकूमत कर लेता है वो कहता है सबसे काबिल मैं ही हूँ, मुझे मोहलत भी मिली हुई है। 500 साल मोहलत दी अल्लाह ताला ने। और फिरौन की कौम पर पता अज़ाब किस तरह के आए थे? टिड्डियाँ मुसल्लत कर दी अल्लाह ने। ये घूमती नहीं छोटी सी, हम अपनी ज़ुबान में उसको कुछ लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, कोई मकड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, मुसल्लत कर दी, जाती नहीं। उन पर बनी इसराइल के उन मुकाबिल जो फिरौन की कौम थी, उन पर इल्ज़ाम इस तरह का अजाब आया कि मेंढक मुसल्लत कर दी अल्लाह ताला। बर्तन खोलते थे अंदर मेंढक निकलता था, दुनिया की हर दवाई इस्तेमाल करते थे लेकिन मेंढक निकल आता था। थोड़ा सा समझा करें चीज़ों को। हमारे रंग नहीं ज़्यादा गोरे कि हम पर अजाब नहीं आता। कोई बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला माफ़ फरमाए दौलत नहीं जमा करा बैठे शाही खजाने में कि हमसे पूछा नहीं जाएगा। ये मोहलत है, मोहलत को मोहलत समझो। फिर जब पकड़ आती है ना अल्लाह करीम की, मैंने देखा है करोड़ों रुपया, 6 औलादें। एक शख्स के बच्चे बाहर से आ रहे थे, वो बंदा बीमार था, मुझे कहने लगा हजरत जी दुआ करें मैं उनके आने से पहले पहले मर जाऊं वरना आके मुझे मार देंगे।
دعا کریں. اتنی بےسکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں لیتا، تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مولد دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے، میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، نہیں باز آتے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگے. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی، نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہیں لوگ معجزے مانگتے، آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے، لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ گیا جی؟ ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو. حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی. اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے.
جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی, ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے, بعد میں بھی نہیں لگی, ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے, لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے, رب کا نہیں. زلزلہ آیا, ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اگر اولیاء اللہ کی ہو, اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے ہیں, شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے ہیں, حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں, رو کے کہتا ہوں, اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی, اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا, اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی, بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی, جا کے بیٹھیے, بزرگ, اور کتنی مشکل ہے وہاں منا, مزدلفہ, عرفات, طواف زیارت, کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا, طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا, بڑھاپے میں, پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ, اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ, کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا, کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا, یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا.